الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ معاشی اعتبار سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم قربانی کی رقم اگر صدقہ کر دیں، غرباء میں تقسیم کر دیں یا متاثرین کو دے دیں تو ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن قربانی کرنا، جانور کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرنا، یہ ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل فریضہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب استطاعت لوگوں پر لاگو کیا ہے، اور اسلام کا ایک شاعرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جس طرح جانی عبادات میں نماز کو اہمیت حاصل ہے، نماز کو حیثیت حاصل ہے، اسی طرح مالی عبادات میں قربانی کو حیثیت حاصل ہے۔ اور قرآن و سنت میں بہت سارے مقامات پر قربانی کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 5 سے 6 مرتبہ قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ کوثر میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس احسان عظیم کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا، فصل لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اسی طرح سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور سورہ حج میں فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو اپنی ایک نشانی بنایا ہے۔ تو یہ شاعر اسلام میں سے ایک شاعرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعظیم کا حکم دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور اسی طرح متعدد احادیث میں قربانی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی، یعنی آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ اس سال جو ہے وہ ہم قربانی کی رقم فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسی دوران ایک مرتبہ مدینہ میں سخت قحط سالی ہوئی، اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور قربانی کا حکم دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی ایک روایت ہے جسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے موقع پر لوگوں میں گوشت کو تقسیم کیا، فقراء میں گوشت کو تقسیم کیا، ساتھ میں یہ حکم دیا کہ گوشت کو ذخیرہ مت کرو بلکہ اسے لوگوں میں تقسیم کرو۔ تو گوشت لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر قربانی کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے بجائے لوگوں میں رقم تقسیم کرنے کا حکم دیتے۔ اور اسی طرح سنن نسائی، سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ قربانی کرو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں تو قربانی کی گنجائش نہیں رکھتا، اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک بکری ہے، دودھ والی بکری ہے، اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تم اس طرح کرو کہ عید کے موقع پر اپنے ناخن تراش لو، سر کے بال اور اپنی مونچھیں اور زیر ناف بال جو ہے وہ صاف کر لو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ان سب تاکیدوں کے باوجود قربانی کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، ان سب باتوں کے باوجود مسلمانوں میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ قربانی کے بجائے قربانی کی رقم رفاعی اداروں میں خرچ کر دی جائے، فقراء میں تقسیم کر دی جائے، اس میں لوگوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ حالانکہ اگر اسی بات کو مان لیا جائے، اس اعتراض کو مان لیا جائے، تو یہی سوال پھر حج کے لیے بھی اٹھے گا کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، تو وہی رقم رفاعی کاموں میں خرچ کر دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، عمرہ موقوف کر دیں، وہی رقم جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ اعتراض یہاں تک ہی نہیں رکتا، بلکہ یہ نماز پہ بھی یہی سوال آئے گا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم نماز کے وقت میں ہم اپنی دکانیں بند نہیں کریں گے، ہم بازار بند نہیں کریں گے، اپنا کاروبار بند نہیں کریں گے، اس سے جو بھی رقم ہمیں حاصل ہوگی ہم فقراء میں تقسیم کریں گے، رفاعی کاموں میں تقسیم کریں گے۔ تو دراصل یہ جو سوچ ہے، یہ اعتراض ہے، یہ صرف قربانی کے اوپر نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے اسلام پہ یہ اعتراض آتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کا یہ ایک مستقل حکم ہے، اور جو بھی لوگ صاحب استطاعت رکھتے ہیں وہ اس فریضے کو سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔